اس کو کیسے ضائع ہونے دیں؟ نہیں ضائع ہونے دیا انہوں نے کچھ بھی. پورے کا پورا دین 100% اس سے محفوظ رکھا، علمی طور پر بھی محفوظ رکھا، فکری طور پر بھی محفوظ رکھا اور عملی طور پر بھی محفوظ رکھا. اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. ایسے کوڑے کھائے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اگر یہ کوڑے ہاتھی کو مارے جائیں تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھے. لیکن امام احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ بنے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے استاد ہونے کے باوجود بالآخر مجبور تھے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر. زمین تنگ ہو گئی تھی، مجبور ہو کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. پھر اللہ رب العزت نے اس ولی کامل کی بات سن کے اپنے پاس بلا لیا. یہ دین کی عملی حفاظت تھی، اس کے لیے انہوں نے مصیبتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کو جامع طور پر کس نے قبول کیا؟ صرف دنیا کے اندر اسی طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ نے قبول کیا. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے صحیح امین ہیں، اور ان کے پہلے پیشوا مرشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الاسلام اولی اہل الحدیث. پہلے خطبے کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں امام الانبیاء کی ایک مخالفت بھی منقول نہیں ہے. کبھی سوچا بھی نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کے بارے میں. جو امام الانبیاء نے فرما دیا وہی تسلیم کر لیا. بلکہ جگہ جگہ پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کی رائے ابوبکر صدیق سے ملتی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی ابھی یاد آیا، بات ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے. محبت اسلام تھی، دین کے لیے فداکاری کا جذبہ تھا، اخلاص تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. امام الانبیاء کی خدمت میں آئے، ذرا تیز باتیں کی، تھوڑی سی جذبہ خیر سگالی کا تھا. امام الانبیاء نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. جو کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. پھر نہیں رہا گیا، ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، وہاں جا کے بھی وہی باتیں کی. اللہ کی قسم ابوبکر صدیق نے وہی کچھ کہا جو محمد الرسول اللہ نے کہا. یہ اہل حدیث ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. یہ اہل حدیث اہل النبی ہے. ان کے وجود تو ان کے ساتھ نہیں ملے، لیکن سانسیں اسی طرح لیتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانسیں لیتے تھے. جو آپ کی زبان پہ جاری ہوتا تھا وہی محدثین کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، وہی محدثین کے خوشہ چینوں کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، وہی ان درویشوں کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے جو آج تک کتاب اللہ سنت رسول اللہ لے کر بیٹھتے ہیں. ابوبکر نے بھی وہی کہا جو محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، انہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ کلمہ خالدہ کہا، فاستمسک بغرضہ فواللہ انہ علی الحق. عمر جو کہتا ہے، محمد کریم جو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورضی اللہ تعالی عنہ. 1450 سال بیت گئے ہیں، آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے وارث موجود ہیں. دنیا تانے دے، دنیا سادگی کے تانے دے، دنیا صفی کہے یا فقی کہے ان کی مرضی، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 100% کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے والی یہی ایک جماعت ہے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول نے خبر دے دی ہے قیامت آ جائے گی یہ جماعت قائم رہے گی. بلکہ حق اور سچ یہ ہے جس دن اس جماعت کا آخری فرد دنیا میں نہ رہا اس دن دنیا نہیں رہے گی. لا تقوم الساعة ولا احد يقول اللہ اللہ، لا تقوم الساعة ولا احد يقول لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک صحیح معنوں میں ایک آدمی بھی دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اہل توحید دنیا کے اندر ہے تو دنیا قائم ہے. دنیا بنی ہی اس لیے ہے توحید کی سربلندی کے لیے دنیا بنی ہے. توحید ہے تو دنیا رہے گی، جب توحید نہ رہی تو نظام لپیٹ دیا جائے گا. اس الغرض کہ اہل حدیث اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کے ساتھ. تو دین کی جامعیت کے ساتھ اس پر اس طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، اور اسی طریقے سے اس کے کمال پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. لوگ دین کی تکمیلیں کرتے پھر رہے ہیں اپنے اصولوں کے ذریعے، اپنی تخریج اور فروع کے طریقوں کے ساتھ. سمجھتے پہلے مفروضہ قائم کیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کمال نہیں ہے،
بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ملتے، ہمیں حدیث رسول اللہ میں نہیں ملتے۔ اللہ کے بندو تم نے نہیں ملتے تو کسی سے پوچھ لو، اس سے بھی نہیں ملتے تو کسی اور سے پوچھ لو، اس سے بھی نہیں ملتے تو کسی اور سے پوچھ لو۔ ہمارے ائمہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، 16 برس تک امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تلاش میں مارے پھرے، 16 سال تک محمد کریم علیہ السلام کی حدیثیں جمع کرتے رہے، 16 برس تک حدیثیں جمع کرتے رہے، اور کتنی محنت کی۔ آپ نے ابھی سنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قابل فخر سند کیا ہے؟ قابل فخر سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 واسطوں سے حضرت محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے، اور یہ 114 سال بعد میں پیدا ہونے والا انسان امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، آخری صحابی 110 کے اندر فوت ہوئے، آخری صحابی 110 کے اندر فوت ہوئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود محققین اپنی تحقیق کے نتیجے میں ثابت تو کرتے ہیں کہ تابعی تھے، لیکن حقائق یہ نہیں، اور سند 4 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہ قابل فخر سند ہے۔ اور ہمارے اس امام کی سند کیا کہتی ہے؟ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 واسطوں سے 114 سال بعد آنے والا آدمی، 114 سال بعد آنے والے آدمی کی حدیث سند امام الانبیاء کے ساتھ 3 واسطوں سے ملتی ہے، 114 سال پہلے آنے والے آدمی کی حدیث سند رسول اللہ کے ساتھ 4 واسطوں سے ملتی ہے۔ یہ جدوجہد ہے، یہ محنت ہے، یہ مولا کی توفیق ہے، اس نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے اس سے وہی کام لے لیتا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، جس کام کے لیے کسی نے کسی کو پیدا کیا وہ وہی کام کرتا ہے۔ محدثین کو اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، انہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کے سوا۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ تو یہ اسلام کی جامعیت، یہ اسلام کا کمال، نہ اسلام کی جامعیت کسی نے تسلیم کی اس مسلک کے سوا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے حاشا وکلا، کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، ہم یہ غلطی سمجھتے ہیں کسی کی تنقیص کی جائے۔ اللہ نے جس کو جتنے اسلام کی توفیق دی ہے، جتنا ماننے کی توفیق دی ہے، اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن صدیقین کون ہیں، مخلصین کون ہیں، حقیقی مومنین کون ہیں، اور حقیقی جانثار کون ہیں؟ وہی ہے جو 100% مانتے ہیں۔ یہ کمال کا عالم ہے۔ اور پھر لے لیجیے، اللہ فرماتا ہے کہ دین آسان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دین آسان ہے، اور احباب کہتے ہیں دین مشکل ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ براہ راست پڑھی جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے گمراہی ملتی ہے تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے، کون سچ کہتا ہے؟ اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا کی مسجدوں کے اندر جگہ جگہ ہر محفل کے اندر قرآن کے درس ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ کوئی ہدایت کا درس دے کے تو دکھائے۔ میرا خیال ہے کہ مصنف بھی تھے تو شاید اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ کہتا قرآن آسان ہے، اور اس آسان کو مزید آسان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آسان کر کے گئے کہ مشکل بنا کے گئے؟ امام الانبیاء سکھا کے گئے کہ بلا کے گئے؟ امام الانبیاء واضح کر کے گئے کہ چھپا کے گئے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرمان جاری کر دیا تھا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ بات امام الانبیاء کی ہے، لیکن بولتے امام الانبیاء ہیں، بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ گرچہ الحلقوم عبداللہ بولتا اللہ کا بندہ ہے، لیکن بات اللہ رب العزت کی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ قرآن پہلے ہی آسان ہے، اس کو مزید آسان کرنے کے لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سچ مچ اس کو آسان کر کے گئے۔ لیکن جو مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں ان کا کیا حل ہے؟ وہ سنا ہے نا کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے، یہ پردہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ فرمایا جو تو نے خود ضائع کیا ہے وہ نہیں ہم ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے تو دین آسان کر دیا، اللہ مہربان ہے، قرآن آسان ہے، محمد کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ لیکن کسی کو اللہ رب العزت کی مہربانی پہ یقین نہ آئے، قرآن کی آسانی پہ یقین نہ آئے،
محمد کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین پہ یقین نہ آئے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اپنے لیے اس نے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اپنی مشکلات کے لیے جو محنت کر رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ دین کے 3-4 خاص وصف ہیں، ان تمام اوصاف کے ساتھ اگر کوئی شخص اس پر ایمان لایا ہے، کوئی جماعت ایمان لائی ہے، تو یہ جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول پر 100% بغیر تردد کے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر اپنی دخل اندازی کے، بغیر اپنے کسی رجحان کے اس پر ایمان لاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ان کا امام وہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ۔ ہمارا حشر انشاءاللہ محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ۔